بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ گرمیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں اپنی بہن کے ساتھ باہر صحن میں سوتی تھی۔ جیسے ہی رات کے 10 بجتے تو میری بہن کالی چادر پہن لیتی اور مجھے کہتی کہ میں نے امام صاحب سے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ ہمارا گھر جس گلی میں تھا، اس گلی کے آخر میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور اس مسجد کے امام صاحب دوسرے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ نماز کے وقت پر اپنے گاؤں سے آنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رہائش مسجد میں ہی رکھی ہوئی تھی اور رات کو 11 بجے تک وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے سنتے اور پھر انہیں وظائف بتاتے۔ میں نے اپنی بہن سے کئی مرتبہ پوچھا کہ تم نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے، تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہیں بھی بتا دوں گی۔ میں اس کے آنے تک سب گھر والوں پر نظر رکھتی۔ ہمارے والد اس معاملے میں بہت سخت تھے۔ صبح کے وقت ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ تھا، بس اس لیے میں اسے منع نہ کرتی اور جانے دیتی، مگر جب میری بہن واپس آتی تو اس میں سے ایک بدبو سی آ رہی ہوتی۔ جب وہ صبح کو اٹھتی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس کے بال بھی کٹے ہوئے ہوتے۔ ایک روز والد صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو یوں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، مگر یہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ وہاں۔ میرا نام نازیہ ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری چھوٹی بہن کا نام صبا ہے جو مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ پھر سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو ہمارے والدین کی شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا۔ میرے دادا جان بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لہٰذا والد صاحب کی پرورش بہت لاڈ پیار اور ناز و نام سے ہوئی۔ جب انسان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور پیسے کی فراوانی بھی ہو تو وہ غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان بھی آوارگی کی جانب مائل ہو گئے۔ برے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، عیاشی کرنا اور کئی دن گھر سے غائب رہنا، بس یہی ان کا شغل تھا۔ اس کا حل دادی جان نے یہ نکالا کہ ان کی شادی اپنی بھتیجی سائرہ سے کر دی۔ میری ماں سائرہ بہت سیدھی سادی خاتون تھی، وہ زیادہ فیشن نہ کرتی، بس اسی وجہ سے ابا جان کو میری اماں اپنے دام الفت کا اسیر نہ بنا سکیں۔ ان کی بے اعتدالیاں شادی کے بعد بھی جاری رہیں۔ امی صبر و شکر سے اپنے سسر اور ساس کے پاس گاؤں میں رہتی، جبکہ ابا جان شادی کے بعد 2 سال تک تو گھر رہے اور پھر والدہ کو چھوڑ کر شہر والے بنگلے میں رنگین مزاج دوستوں کی محفلوں میں خوش و خرم رہتے تھے، جہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتیں اور دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹائی جاتی۔ والد صاحب کا جی چاہتا گاؤں آتے اور جب چند دن میری والدہ اور دادی کے پاس رہ کر پھر چلے جاتے۔ دادا جان انہیں بہت سمجھاتے تھے، یہی گاؤں میں رہو، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرو، مگر وہ کسی کی نہ سنتے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ہم دونوں بہنیں سمجھدار ہو گئیں۔ ابا جان جب بھی گھر آتے تو ماں انہیں کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں نے تم سے شادی کی ہے، ان 4 دیواروں سے نہیں، میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، اکیلی کمرے میں سڑتی رہتی ہوں، اب تمہاری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، الٹے سیدھے کام چھوڑ دو اور ان کی فکر کرو۔ مگر ابا جان میری ماں کو یہی طعنہ دیتے کہ تم نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، بیٹا ہوتا تو میں تمہاری قدر کرتا اور دوستوں کی محفلیں ترک کر دیتا۔ ماں ان کی یہ بات سن کر چپ ہو جاتی، بھلا وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی تھی، یہ تو قدرت کے بس میں تھا اور وہ بے بس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی خاموش التجا سن لی اور شادی کے 15 برس بعد بیٹے سے نواز دیا۔ یہ خوشی بھی میرے باپ کو راہ راست پر نہ لا سکی، کیونکہ انہیں عیاشی کی لت پڑ چکی تھی۔ انہیں دادی جان سمجھاتی تھیں لیکن وہ نصیحتوں سے چڑ جاتے اور سب پر غصہ کرتے، پھر مہینوں مہینوں گھر نہیں آتے تھے۔ دادا جان نے بیٹے کے برے اعمال سے مایوس ہو کر ننھے منھے پوتے یعنی میرے بھائی کامران سے دل لگا لیا۔ وہ کہا کرتے تھے میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے پاس ہے، مرنے سے پہلے میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے یعنی اپنے پوتے کے نام لکھ جاؤں گا۔ میری زندگی میں میرا بیٹا جس قدر چاہے عیش کر لے، وہ بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے دکھی رہتے تھے، مگر کبھی بھی اپنے بیٹے سے اس بات پر جھگڑا نہ کیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور دادا جان کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے وہ آدھی دولت اور جائیداد اپنے پوتے کے نام کر گئے تاکہ بیٹا ساری جائیداد نہ اڑا سکے۔
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دادا جان کے فوت ہونے کے بعد ابا جان کو بھی اپنی تباہی کا احساس ہو گیا۔ وہ مستقل طور پر گاؤں میں رہنے لگے، کیونکہ بیوی بچے بھی اکیلے ہو گئے تھے اور زمینوں سے دور رہ کر زمیندار اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بظاہر ابا جان ٹھیک ہو گئے تھے، وہ گھر کا پہلے کی نسبت بہت خیال رکھتے تھے۔ ماں بھی خوش تھیں کہ شوہر پردیسی نہیں رہا بلکہ گھر میں ہی رہتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ کئی مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شوہر موجود نہ ہو تو بیوی کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں 20 برس کی ہو چکی تھی۔ کامران ابھی چھوٹا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک شور سا اٹھا۔ ہماری زمین پر رشید نامی مزارے کام کرتا تھا۔ یہ ہمارا بہت پرانا مزارے تھا۔ دادا جان بھی اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ اس کے باپ نے میرے پردادا کی خدمت میں عمر گزاری تھی اور یہ لوگ نسلوں سے ہماری زمین پر محنت کا بیج بوتے آئے تھے۔ رشید، جس کو ہم سب پیار سے علی بابا کہتے تھے، ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہی تھا۔ اس سے ہم خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں۔ جب بھی کوئی کام ہوتا ہمارے گھر کے اندر آ جاتے۔ ویسے تو میرے والد بہت سخت تھے، ہم بہنوں کو باہر جانے یا کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہ تھی۔ بس علی بابا واحد آدمی تھے جس پر ہمارے والد کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ علی بابا کی ایک لڑکی شاداں تھی جو میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی جب میری والدہ کام سے اسے بلوایا کرتی تھی۔ کام کرنے کے لیے شاداں کی ماں اور پھوپھیاں مستقل ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ دادی اور اماں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والد صاحب سے ایسی مذموم حرکت سرزد ہو جائے گی کہ جس سے گاؤں میں خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نہ جانے کب میرے والد صاحب شاداں کو پسند کرنے لگے۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ والد صاحب علی بابا کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ وہ پرانا نمک خور پہلے تو اس بات کو اپنی عزت افزائی سمجھا کہ مالک اتنا بڑا دولت مند ہو کر اس غریب کی کچی مٹی کی دیواروں میں آ کر بیٹھتا ہے، اس کے گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ لیکن جب ابا جان نے شاداں پر نظریں مرکوز رکھیں تو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ تاہم اس کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ دادی جان یا میری امی سے آ کر شکایت کرتا، کیونکہ اس طرح ابا جان اس سے نہایت بری طرح پیش آ سکتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاداں کے رشتے کے لیے تگ و دو کرنے لگا تاکہ بیٹی کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ جو ہی اس نے شاداں کی شادی کرنے کا اعلان کیا، ابا جان نے اسے کو سختی سے روک دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر سٹپٹا گیا۔ اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ مالک کا مقابلہ کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ تاہم اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ ابا جان نے بھی اس کے بعد شاداں کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ شاداں کے لیے بہت قیمتی تحائف، غیر ملکی پرفیوم، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اس طرح جبراً دیتے کہ شاداں کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنے پڑتے۔ شاداں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا۔ مالک خود اس پر مہربان تھا۔ شاداں کی ماں بھی اندر ہی اندر سے بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی زمیندار کی بیوی بنے گی۔ صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ شاداں اور اس کی ماں ابا جان کی عنایت سے بہت خوش تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے موقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شاداں اکٹھے رہ سکیں۔ گناہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپا رہ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر کار بھگتنا پڑتا ہے۔ شاداں ان حالات میں حاملہ ہو گئی اور علی بابا کی عزت پر بن گئی۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا اور گڑبڑا کر بولا، مالک اب تم شاداں سے شادی کر لو ورنہ میں گاؤں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہیں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود معاملے کو سنبھال لیں گے۔ علی بابا اب کسی طرح چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا۔ اس نے ابا جان سے کہا کہ شاداں سے نکاح کر لو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ ابا جان یہی سمجھے کہ یہ غریب مزارے یوں ہی ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار کر علی بابا کو کھینچ کر مارا اور کہا، بک بک بند کر اور جو تیرے جی میں آتا ہے کر لے، لیکن اب دوبارہ یہ بکواس آ کر میرے سامنے مت دہرانا۔
دل ہی دل میں بددعائیں دیتا اور روتا علی بابا ابا جان کی بیٹھک سے نکل گیا۔ گھر جا کر اس نے سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو۔ ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے وہ تو ڈسے گا ہی۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگی تو علی بابا اور اس کے بیٹے نے شاداں کو نہر میں دھکا دے کر اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شاداں کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس راز سے پردہ اٹھا کہ شاداں کو بدنامی کے خوف سے نہر میں پھینک دیا گیا۔ ابا جان نے تھانے جا کر علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے آئی۔ وہ روتا چلاتا رہا کہ اس سارے معاملے میں اصل مجرم خود یہی زمیندار ہے، مگر اس کی کون سنتا؟ بھلا وہ میرے ابا جان سے کیسے ٹکر لے سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، تو سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے 10 برس بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ ان دنوں میری عمر 30 برس ہو چکی تھی اور صبا 29 سال کی تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں بہنوں کے لیے ابھی رشتے نہ ہو سکے اور ہم بن بیاہی گھر ہی بیٹھی تھی۔ ماں کو ہماری بہت فکر تھی۔ ابا جان نے بھی کوششیں کی، مگر ہم پلہ خاندانوں میں میرے ابا جان کی بری شہرت کی وجہ سے ہمارے رشتے نہ ہو سکے۔ آس پڑوس میں سے رشتے آئے تو اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں ہمیں بیاہنا ابا جان نے گوارا نہ کیا۔ ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگیں۔ ہماری گلی کے آخر میں ایک مسجد تھی۔ امام صاحب رات کو مسجد میں ہی رہتے اور رات کے تک لوگوں کے مسئلے سن کر انہیں وظائف بتاتے۔ ہمارے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، مگر میری چھوٹی بہن رات کے وقت چادر پہن لیتی اور چھپ کر ان امام صاحب کے پاس جاتی۔ اسے کچھ مسئلے پوچھنے تھے۔ میں پوچھتی تو کہتی تمہیں بھی بتا دوں گی۔ میں پہرا دیتی اور وہ چپکے سے چلی جاتی، مگر جب آتی تو اس کے جسم سے ایک بدبو سی آ رہی ہوتی۔ پھر صبح میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے۔ میں پوچھتی تو کہتی یہاں سے بال خراب تھے اس لیے کاٹ دیے ہیں۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں کچھ گھٹن سی تھی، شاید اگست کا مہینہ تھا۔ گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اور صبا اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدل رہی تھیں۔ اسی وقت ابا جان کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ آج گھر دیر سے آئے تھے۔ وہ جب رات کے گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے تھے، آتے ہی بستر پر لیٹ جاتے اور سو جاتے۔ اس وقت بھی صبا نے یہی سمجھا کہ ابا جان سو چکے ہیں۔ باقی لوگ بھی سو رہے تھے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ میں اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھے جاگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کلام کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ روز کی طرح آج بھی کوئی مسئلہ پوچھنے امام صاحب کے پاس جائے گی۔ ہم سب صحن میں سو رہے تھے جبکہ ابا جان برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے۔ صبا صحن عبور کر کے دبے قدموں سے بیرونی دروازے تک گئی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر سے نکل گئی۔ ابا جان شاید کچی نیند میں تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے میرا چھوٹا بھائی باہر گیا ہے۔ کچھ دیر وہ اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ خود کو روک نہ سکے۔ بستر سے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے بندوق کندھے پر لٹکائی جو وہ ہمیشہ سرہانے رکھ کر سوتے تھے۔ پھر صحن میں آ کر ہم سب کو دیکھا۔ میرا بھائی سو رہا تھا، ماں اور میں بھی اپنے اپنے بستر پر موجود تھیں، صرف صبا کا بستر خالی تھا۔ ٹارچ اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے جاتے، اس طرح کہ صبا کے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے گلی کے آخر میں بنی مسجد کے پاس جا پہنچے، جس کے قریب ہی کچھ دکانیں تھیں۔ گاؤں میں کچے راستے ہوتے ہیں، جو بھی ان پر سے گزرتا ہے پاؤں کے نشانات وہیں رہتے ہیں، لہٰذا جانے والے کا فوراً تعاقب کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس راستے سے گیا۔ صبا کے بھی نقش قدم ابا جان کو مسجد کے اس طرف بنی ہوئی ایک دکان پر لے گئے۔ مجھے تو یہی معلوم تھا کہ صبا مسجد میں امام صاحب کے پاس جاتی ہے، مگر یہ راز اس دن کھلا جسے سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ مسجد کے ساتھ بنی دکان بند تھی۔ ابا جان نے بند دکان کا در کھٹکھٹایا اور آواز دی، باہر نکلو ورنہ شور کر دوں گا۔ باپ کی آواز سن کر صبا تھرتھرا گئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔
ابا جان کا تو روب ہی اتنا تھا سارے گاؤں پر۔ دروازہ جب نہ کھلا تو بندوق کا بٹ مار کر دکان کی کھڑکی کو توڑ ڈالا اور کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اب انہیں ایک کے بجائے دو خوفزدہ چہرے نظر آئے۔ ایک چہرہ صبا کا تھا اور دوسرا اس نوجوان کا تھا جس کے باپ کی یہ دکان تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان کو ایسی حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے صبا نے جلدی سے چادر پہنی اور والد کے قدموں میں گر گئی، جبکہ اس لڑکے کے ہاتھ میں صبا کے کٹے ہوئے بال تھے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نوید سے پیار کرتی ہوں۔ جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تو نوید نے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 7 دن تک روزانہ اس لڑکی کے ماتھے کے اوپر والے بال کاٹ کر لا دو۔ 8 دن بعد لڑکی کا باپ خود مان جائے گا۔ صبا بغیر سانس لیے سب کچھ بول گئی، مگر والد صاحب صبا کو ایسی حالت میں دیکھ کر لال پیلے ہو گئے۔ تبھی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں کا کام تمام کر دیا۔ فائر کی آواز گھر تک سنائی دی۔ آواز سنتے ہی میں لرز گئی۔ ماں کو جگایا، بھائی بھی اٹھ بیٹھا۔ سب صبا کی خالی چارپائی دیکھ کر سمجھ گئے کہ آواز کا کیا مقصد تھا۔ اب کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی، جو ہو چکا تھا ہم سب پر عیاں تھا۔ چند منٹ بعد جب ابا جان گھر لوٹے تو کسی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کی۔ ماں دوپٹے کا پلو منہ پر رکھے چپکے چپکے رو رہی تھی اور ہم سب بے جان بتوں کی مانند ساکت بیٹھے تھے۔ ابا جان کی ٹوٹی ہوئی بھاری آواز بامشکل حلق سے نکلی تھی۔ وہ میری ماں سے کہہ رہے تھے کہ تم اب گھر کا خیال رکھنا، میں تھانے جا رہا ہوں۔ پھر وہ مڑ کر میرے بھائی سے کہنے لگے صبا کی لاش ایک بدبخت کے ساتھ دکان کے اندر پڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے۔ آج بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر انہیں احساس ہو چکا تھا کہ شاداں بھی کسی کی بیٹی تھی اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں، مگر اب وہ اپنے کیے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تھانے جا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنے پچھلے سارے جرموں کا بھی اعتراف کر لیا۔ میرے والد کو عدالت نے عمر بھر کے لیے سزا سنا دی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ ماں نے میری شادی کر دی اور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ والد صاحب جیل میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے کیے گناہوں کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ میں آج سوچتی ہوں کہ واقعی لوگ سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تاہم ایک سوال ضرور مجھے پریشان کرتا رہتا ہے کہ ماں باپ کی خطاؤں کی سزا اولاد کو ہی کیوں ملتی ہے؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔